یہ ایک خوبصورت صبح کا منظر تھا۔ ملا نصیرالدین اپنے بیٹے کے ساتھ قریبی گاؤں جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ملا نصیرالدین کی شہرت ایک عقل مند، حاضر جواب اور سمجھدار شخص کی تھی، لیکن آج کا سفر ان کی زندگی کا ایک سبق آموز تجربہ بننے والا تھا۔ ملا نصیرالدین نے اپنے ساتھ ایک گدھا بھی لیا تھا۔ گدھا مضبوط اور صحت مند تھا اور وہ اس پر اپنا سامان لاد کر چل رہے تھے۔ ملا نے فیصلہ کیا تھا کہ گدھے کو زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے تاکہ وہ سفر کے دوران آرام دے رہے اور اگر ضرورت پڑے تو وہ ان کا بیٹا اس پر سوار ہو سکے۔ جب ملا نصیرالدین اور ان کا بیٹا سفر کا آغاز کرتے ہیں تو وہ دونوں گدھے کے ساتھ پیدل چلنے لگتے ہیں۔ اس وقت ان کے چہروں پر سکون تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن سفر کے آغاز میں ہی جب وہ چند قدم چلے تو راستے میں کچھ لوگ ملے جو انہیں گھورنے لگے۔ پہلا شخص کہتا ہے، یہ لوگ کتنے احمق ہیں، ان کے پاس گدھا ہے اور پھر بھی یہ دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ آخر گدھا کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ دوسرا شخص مذاق اڑاتا ہے، اگر گدھا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں ہے تو اسے ساتھ کیوں لائے ہو؟ گدھے کو خالی لے جانا تو عقل مندی نہیں ہے۔ یہ باتیں سن کر ملا نصیرالدین نے بیٹے کی طرف دیکھا۔ بیٹا بھی شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ لوگ ان پر ہنس رہے ہیں۔ ملا نصیرالدین نے سوچا کہ شاید لوگ صحیح کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کا بیٹا گدھے پر بیٹھ جائے کیونکہ وہ چھوٹا اور کمزور ہے اور اس کے لیے پیدل چلنا زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ ملا نے کہا، بیٹا تم گدھے پر بیٹھ جاؤ تاکہ لوگ خاموش ہو جائیں اور ہم آسانی سے اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ بیٹا فوراً گدھے پر سوار ہو گیا اور ملا نصیرالدین پیدل چلنے لگے۔ اب ملا نصیرالدین کا بیٹا گدھے پر بیٹھا تھا اور ملا خود پیدل چل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہیں ایک اور گروہ ملا۔ یہ لوگ بھی انہیں دیکھنے لگے اور پھر ایک شخص نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا زمانہ آ گیا ہے، یہ کیسا نافرمان بیٹا ہے، خود آرام سے گدھے پر بیٹھا ہے اور اپنے بوڑھے باپ کو دھوپ میں پیدل چلا رہا ہے، کیا اسے شرم نہیں آتی؟ آج کل کے بچے بڑوں کی عزت کرنا بھول گئے ہیں۔ یہ سن کر بیٹے کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً گدھے سے اترنے کی خواہش ظاہر کی اور کہا، ابا جان اب گدھے پر بیٹھ جائیں، آپ بڑے ہیں اور آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ ملا نصیرالدین نے بیٹے کی بات مان لی اور خود گدھے پر سوار ہو گئے۔ اب ان کا بیٹا پیدل چلنے لگا۔ ملا نے سوچا کہ شاید یہ فیصلہ صحیح ہوگا اور لوگ اب مزید تنقید نہیں کریں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ فیصلہ بھی دوسروں کے لیے موضوع بحث بننے والا تھا۔ اب ملا نصیرالدین گدھے پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا بیٹا پیدل چل رہا تھا۔ دونوں پرسکون نظر آ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب شاید کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد راستے میں ایک اور گروہ ملا۔ یہ لوگ بھی انہیں غور سے دیکھنے لگے اور ایک شخص طنزیہ انداز میں بولا، دیکھو تو ذرا، بوڑھا آرام سے گدھے پر بیٹھا ہے اور معصوم بچہ دھوپ میں پیدل چل رہا ہے، کیا یہ انصاف ہے؟ کیا اس بوڑھے کو ذرا بھی رحم نہیں آیا؟ دوسرا شخص کہتا ہے، یہ آدمی کتنا خود غرض ہے، خود کو آرام دینا جانتا ہے لیکن اپنے بچے کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ جملے سن کر ملا نصیرالدین رک گئے اور بیٹے کی طرف دیکھا۔ بیٹے کی آنکھوں میں شرمندگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ملا نصیرالدین نے گہری سانس لی اور سوچا کہ شاید انہیں دونوں کو گدھے پر بیٹھ جانا چاہیے تاکہ لوگ مزید اعتراض نہ کریں۔ اب ملا نصیرالدین نے فیصلہ کیا کہ وہ اور ان کا بیٹا دونوں گدھے پر بیٹھ جائیں تاکہ لوگ کوئی اور بات نہ بنائیں۔ دونوں گدھے پر سوار ہو گئے اور سفر جاری رکھا۔ گدھے پر 2 افراد کا بوجھ تھا مگر گدھا مضبوط تھا اور آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد کچھ اور لوگ نظر آئے۔ انہوں نے جیسے ہی ملا نصیرالدین اور ان کے بیٹے کو دیکھا تو قہقہے لگانے لگے اور ایک شخص بولا، کتنے ظالم لوگ ہیں، ایک بے زبان جانور پر اتنا بوجھ ڈال دیا ہے، اس گدھے کو بھی کوئی انسانیت دکھائیں، یہ تو بیچارہ گرنے والا ہے۔
दूसरा शख्स बोला, ऐसे लोगों को तो जानवर पालने का हक ही नहीं है, ये तो बेरहमी की इंतहा है। ये सुनकर मिला नसीरुद्दीन एक बार फिर शर्मिंदा हो गए। उन्होंने अपने बेटे को गधे से उतरने को कहा और खुद भी उतर आए। अब दोनों बाप बेटा दोबारा पैदल चलने लगे और गधा खाली हो गया। मिला नसीरुद्दीन ने सोचा कि अब शायद लोग मुतमईन हो जाएंगे और मजीद एतराज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही वो बाजार के करीब पहुंचे, कुछ और लोग उन्हें देखने लगे और फिर आवाजें कसने लगे, ये लोग पागल हैं, उनके पास गधा है और फिर भी पैदल चल रहे हैं, आखिर इस गधे का फायदा क्या? दूसरा आदमी तंज करता है, अगर गधे को इस्तेमाल नहीं करना था तो उसे घर क्यों नहीं छोड़ दिया? ये सुनकर मिला नसीरुद्दीन रुक गए। अब वो सोचने लगे कि क्या करें, हर सूरत में लोग एतराज करते हैं। अब मिला नसीरुद्दीन और उनका बेटा लोगों की बातों से सख्त तंग आ चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि शायद सबको खुश करने का यही तरीका है कि वो गधे को कंधों पर उठा ले। उन्होंने गधे के पांव रस्सी से बांध लिए और एक लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए गधे को कंधों पर लाद लिया। ये एक अजीब मंजर था। लोग उन्हें देखकर रुकने लगे और हंसने लगे। एक शख्स हंसते हुए बोला, ये दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं, गधे को कंधों पर उठा रखा है, ये कौन सा उसूल है? दूसरा आदमी कहता है, ये तो अक्ल से बिल्कुल खाली है, ऐसे लोगों को समझाना फजूल है। यह कहानी का इख्तिताम होता है, जिसमें मिला नसीरुद्दीन और उनके बेटे ने लोगों को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हर हालत में उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा। सबक: हर एक को खुश करना नामुमकिन है। चाहे आप कुछ भी करें, दुनिया के लोग हमेशा एतराज करेंगे। 2 लोगों की बातों से मुतासिर ना हो। दूसरों की राय का एहतराम करें, लेकिन उनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना हमेशा दानिशमंदी नहीं है। 3 अपनी अक्ल पर भरोसा करें। फैसले अपनी समझ, हालात और जरूरियात के मुताबिक करें, न कि दूसरों की बातों पर। 4 एतदाल का रास्ता अपनाएं। हर काम में तवाजुन रखें। ना खुद को तकलीफ दें और ना दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी इज्जत और सुकून कुर्बान करें।